ڈرامہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں بھائی، ڈراموں میں بے حیائی سکھائی جا رہی ہے اور ٹائم ویسٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اخلاق تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے اس سے، خواتین کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے اسباق دیے جاتے ہیں ڈرامے میں، دیکھیں جو جھوٹ سچ میں ملا کے بولا جائے نا وہ جھوٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس سچ کی وجہ سے لوگ اس جھوٹ کو بھی سچ سمجھنا شروع کر دیتے۔ تو بعض دفعہ جو پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، لیکن اس غلط پیغام میں کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ڈال دی جاتی ہیں، تو اس اچھی چیز کی وجہ سے لوگ غلط کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو ڈراموں فلموں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مین میسج دیا جا رہا ہوتا ہے نا، جو سوسائٹی کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اب دکھایا جا رہا ہوتا ہے بھابھی کا دیور سے چکر چل رہا ہے، جیٹھ سے چکر چل رہا ہے، سالیوں سے شوہر کا چکر چل رہا ہے، یہ کیا عورتیں جب دیکھیں گی تو وہ کہیں گی یار ان کا چکر چل سکتا تو ہمارے کیوں نہیں چل سکتا۔ مرد جب دیکھے گا تو کہے گا یار وہ اپنی سالی پہ لٹو ہو گیا تو میری تو سالی اس خشک سالی کا شکار ہی نہیں ہے، وہ تو ہری بھری سالی ہے، تو جب وہ خشک سالی پہ مر سکتا ہے تو ہم ہری بھری سالی پہ کیوں نہیں مر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ دیکھ کے پاگل ہو رہے ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ چھوڑ دیں یہ چیزیں، اپنے آخرت کی فکر کریں، تلاوت میں ان چیزوں میں ٹائم لگائیں، اور دیکھنا ہی ہے تو کوئی تاریخی چیزیں پڑھیں، ان کی تاریخی کہانیاں پڑھیں تو نالج میں اضافہ ہوگا آپ کی۔ گھومنے پھرنے چلے جائیں جب انٹرٹینمنٹ کے لیے، پاکستان میں کتنی جگہیں گھومنے پھرنے کی۔ تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، بتایا گیا اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن بہت ہی بدتمیز نکلی، بد اخلاق نکلی، تو کہتے ہیں یار انہوں نے تو یہ مجھے اپنے خاندان کی سب سے شرارتی وہ مجھے پہنا دی۔ تو جس کے ساتھ بھی دھوکہ ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مغرور، جس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو مغرور کا لفظ عربی میں برا لفظ نہیں ہے، عربی میں جب کہتے ہیں نا بڑا مغرور ہے تو عربی میں مطلب ہوگا بیچارے کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اردو میں ہم جب کہتے ہیں مغرور ہے اس کا مطلب دماغ خراب ہے، اس کا تکبر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اردو میں اتنا غلط مطلب کیوں لیا جاتا ہے مغرور اور غرور کا؟ وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے نا وہ بھی بیچارہ دھوکے میں ہوتا ہے، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ بھی اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے، اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ بھی ہے تو بیچارہ ہی نا، اس شیطان نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو بتایا کہ تو بڑی فلم ہے، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں واقعی بہت بڑی فلم ہوں۔ سب سے پہلے شیطان دھوکے میں آیا جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو ہے ہی بہت بڑا یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بڑا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ہوں ہی بہت بڑا، سمجھ نہیں رہا ایکچولی میں ہوں کیا۔ ظاہر ہے اپنے آپ کو جو سمجھے گا یہ کوشش کرے گا تو پہلے وہ اس کا خیال ہوگا کہ میں ہوں بہت بڑا نا۔ شیطان نے کہا انا من العالین، میں ہوں کن لوگوں میں؟ میں بڑے لوگوں میں ہوں، میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں۔ اور دلیل بھی دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا۔ تو شیطان بھی دھوکے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مغرور کہا جاتا ہے تبھی شیطان کو، کیونکہ دھوکے میں آ گیا وہ۔ تو اب چونکہ شیطان کو مغرور کہا جاتا ہے اور وہ دھوکے میں آ گیا، تو ہر متکبر اصل میں دھوکے میں آ گیا ہوتا ہے، غلط فہمی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اردو میں ہر متکبر جس میں بھی تکبر بڑائی ہو اس کو کیا کہنے لگے؟ مغرور۔ شیطان دھوکے میں کیوں آیا کہ بھئی اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے، اس میں دھوکے کی کیا بات ہے بھائی؟ دھوکے کی بات یہ ہے، کم بخت کہہ بھی رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے، تو بنایا کس نے؟ آپ لوگ کو پتہ ہے؟ شیطان کہہ رہے تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو بھائی تیرے سوال کا جواب خود تو کے لفظ میں موجود ہے، بنایا اللہ نے ہے نا، تو خود تھوڑی بنائے۔ تو شیطان سے جب کہا استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی بہت بڑا؟ تو شیطان نے جو دلیل دی اس میں یہ بتایا کہ ایکچولی میں ہوں کیا؟ میں بہت بڑا ہوں۔ اللہ کو بتا رہا ہے، کس کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ۔ ہم شیطان کو برا بلا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بھی اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اصل میں اپنے عمل سے۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے نا میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اتنی کیوں ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ جتنی پیسے اس کے پاس ہیں اتنے ہی میرے پاس بھی ہونے چاہیے۔ جو بھی تقدیر پہ راضی نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی ہے؟ آپ تو یتیم تھے۔ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، طائف اور مکہ میں ایک فلاں شخص ہے وہ بہت مالدار ہے،
عرب کا سردار ہے, اس کو کیوں نہیں ملی نبوت؟ اللہ کو لیڈر بنانا تھا, قائد بنانا تھا, اس کو دیتا. تو قرآن نے کیا جواب میں کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک, پیسہ جو ہے نا وہ کم درجے کی چیز ہے. نبوت پیسہ بڑا ہے یا نبوت بڑی ہے؟ نبوت. اللہ نے کہا کہ پیسہ یہ نبوت سے بہت کم درجے کی نعمت ہے, یہ میری مرضی سے ملتا ہے, یہ تمہارے مشوروں سے نہیں میں دیتا کہ اس کو کم ملے اس کو زیادہ ملے. اگر ہمارے مشوروں سے اللہ پیسہ بانٹتا تو ہم چاہتے کہ ہمارے سیاست دانوں کو ملے, ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں جاتے, ہم کہتے یار یہ ہماری جگہ ہو جائیں, ہم ان کی جگہ ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں پیسہ جو بہت کم درجے کی چیز ہے, تم چاہتے ہو اس کو ملے اس کو نہ ملے, لیکن وہ میری مرضی پہ ملتا ہے. تم نہیں جس کو چاہ رہے ہوتے اس کو میں دے رہا ہوتا ہوں, جس کو تم چاہ رہے ہوتے اس کو نہیں دے رہا ہوتا میں, اور کبھی دے بھی دیتا ہوں, میری مرضی ہے. تو نبوت تو اس سے اوپر کی چیز ہے, تو وہ تمہاری مرضی سے کیسے ملے گی کہ اللہ کو تم مشورہ دے رہے ہو کہ وہ طائف اور مکہ میں فلاں بڑا سردار ہے اس کو ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے؟ تو یہ ہماری مرضی پہ ہوگا, یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے مشرکین کی ٹینشن حل کر دی کہ نہیں کر دی کہ یہ تمہارے سوچنے کا ہیڈک نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی سوچتے رہے اور مر گئے, سوچتے سوچتے جہنم میں چلے گئے. اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے کہہ دیا یہ میری مرضی سے, تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, ختم. وہ خوش رہے, ابو بکر بنا, کوئی عمر بنا, کوئی فاروق بنا, کوئی عمر بنا, کوئی عثمان بنا, کوئی علی بنا, کوئی ابن مسعود بنا, کوئی ابو ہریرہ بنا, کوئی معاذ بن جبل بنا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو مخالفت کرتے رہے وہ تقدیر پہ راضی نہیں تھے, ان کی ایسی کی تیسی ہوگی, نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں. تو یہ تقدیر کا عقیدہ بڑا خاندانی عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی, اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ ٹینشن ختم ہو تمہاری. ٹینشن صرف نیند کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی, نیند کی گولیاں کھا کے سو گے, جب اٹھو گے تو پھر وہی خیالات آئیں گے نا. تو خیالات پہ کون روک سکتا ہے بھائی؟ تھوڑی سا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی, جو غیر اختیاری طور پہ دماغ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے, ورنہ جب پھر وہی خیال آئیں گے تو وہی انزائٹی, وہی ڈپریشن. تو اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی, 28ویں پارے میں فرمائے لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ہم نے تمہیں تقدیر کا عقیدہ اس لیے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملا کرے اترایا نہ کرو, خوش ہوا کرو, اترایا مت کرو. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نے لکھی تھی, تو یہ دی کس نے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اترانا کیسا بھائی؟ تو جب آدمی سوچتا ہے, قرآن کہتا ہے لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم, جو نعمت تم سے چھن جائے اس پہ افسوس مت کرو. افسوس کا مطلب یہ کہ غم میں مت جاؤ بھائی, اللہ نے نہیں دینی تھی نہیں دی, ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو نعمت ملی ہے اس پہ اتراؤ مت, بلکہ یہ سمجھو کہ کس کی دین ہے؟ یہ بولو, یہ خدا کی دین ہے, یہ اللہ کی دین ہے. جب اللہ نے دی ہے تو بھکاری بھیک پہ اتراتا تھوڑی ہے, شکر ادا کرتا ہے. کسی فقیر کو سوٹ ٹائی پہنا دیا آپ نے, نہلا دھلا کے سروس کروا کے اس کو آپ نے سوٹ ٹائی پہنا دیا اور ایک اچھا سا موبائل اس کی جیب میں ڈال دیا, تو وہ اکڑ کے چلے گا؟ اس کو پتا ہے, محلے والوں کو پتا ہے میں بھکاری تھا, میرے پاس گٹکے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا. تو وہ اترائے گا نہیں, شرم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل بھائی, میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا, تو میں کہاں اس قابل. تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے, خود سے تھوڑی بنائے تو. اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض, تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے, تجھے بھیک میں ملی ہے, تو اپنی تھوڑی ہے, تو اترا کس بات پہ رہا ہے؟ آپ کے ابا نے آپ کو ایک موبائل دیا اور بولا یہ چھوٹے بھائی کو گفٹ دے دو, آپ کہہ رہے ہو میرا موبائل میرا موبائل, ابا کہے گا تیرا کہاں سے ہے, ابھی میں نے تجھے دیا ہے. تو ایک دھوکہ تو شیطان کو یہ ہوا کہ وہ یہ آگ سے بننے کے پروسیس کو دیکھ رہا ہے اور خود بول بھی رہا ہے کہ تو نے بنایا, اس کے باوجود اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. دوسری اس کو گڑبڑ یہ ہوئی, جو آج کل ایتھیس لوگوں کو ان کو بھی اسی بات سے دھوکا ہوتا ہے. یہ ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے, یہ اتنی بڑی کائنات ہے, اور اس میں یہ ایک انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے. تو یہ جو قرآن کہتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہم نے, اور تو کہتے ہیں جو خدا بنانے والا ہے وہ اتنی پدی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں بلایا مہمانوں کو, بہت سارے مہمان آئے, آپ کھانا کھلا رہے ہو چیونٹیوں کو,
ٹھیک ہے نا, بڑے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے, آپ نے چیونٹیوں کے لیے دسترخوان لگایا. لوگ بولیں گے بھائی یہ اتنی حقیر فقیر ناچیز سی مخلوق کو تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کائنات میں انسان کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات, سورج ہم سے کتنے لاکھ گنا بڑا, پھر وہ کہکشائیں, اور پھر ایک کہکشاں اور ایک دوسری گلیکسی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے, پھر وہ اس میں یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے, ذرہ بھی زیادہ ہے کہنا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو شیطان کو جواب, اگر شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ تو جو غلط فہمی میں آیا نا, ویسے تو سمجھ گیا ہوگا, اس کے اچھے بھی سمجھ گئے ہوں گے, ابھی نہیں سمجھے تو جہنم میں تو سمجھ ہی جائے گا. تو اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں کس چیز سے بناؤں, اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے. تو ملحد کو بھی اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا سائز اس کائنات میں بہت چھوٹا اور ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں, تو کیوں خدا اتنا پروٹوکول ہمیں دے رہا ہے, کہہ رہا ہے پیغمبر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے, آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہوں, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا سب میں نے کس کے لیے, تمہارے لیے بنایا. اس کا جواب یہ بھائی انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. جو جن چیزوں سے ہم بنے وہ تو فولاد ہے اور لوہا ہے, میگنیسیم ہے, اور یہ ساری میٹلز ہیں, مٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. انسان کی فضیلت اس بات پر ہے علم الانسان ما لم یعلم, کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. اس کے اللہ نے کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. یہ کھوپڑی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. 4-5 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, تو وہ ویڈیو میں یہ بحث اٹھائی گئی تھی کہ وہ ایک کا انتقال ہو گیا نا, وہ اسٹیفن ہاک تھا, ابے انگریز جو اسٹیفن ہاکنگ, اس کی ویڈیو تھی. تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کائنات کے بارے میں, تو اس پہ جو تبصرہ کرنے والا کر رہا تھا تبصرہ, اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہیں اور بھی مخلوق ہمیں تلاش کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ اگر انسان کے علاوہ کہیں اور کوئی مخلوق نہیں ہے, اور انسان کوئی زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور انسان مر گیا, تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات یہ پھر کس کے لیے ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اتنی عجیب و غریب کائنات کو سمجھنے والا, اس میں غور کرنے والا, ہم جب دیکھتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو کہ سورج میں کتنے ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں اور کتنے عجیب و غریب اللہ نے اس کو بنایا, تو گدھا سمجھے گا ان چیزوں کو؟ بولو, شیر سمجھے گا؟ مصنوعات دیکھ کے کوئی تعریف کرنے والا اگر نہ ہو تو بنانے والے کو کس کے لیے بنائے گا پھر وہ؟ یار کسی کمپنی نے بہت خوبصورت پروڈکٹ بنائی, بہت زبردست بنائی, اور وہ لانچ کر ہی نہیں رہی, اس کو مارکیٹ میں لائی نہیں رہی ہے. اس کو تہخانے گاڑی بنائی جاپان نے کوئی بہت ہی زبردست, اور گاڑی کو تہخانے میں بند کر کے لاک کر دیا, اور کہا قیامت تک اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اور گاڑی ایسی شاندار بنائی کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ گاڑی بھی ہے, جہاز بھی ہے, اور بہت ہی کوئی نئی چیز بنائی انہوں نے, بڑی محنت سے اربوں خربوں روپے لگا کے, اور بنانے کے بعد اس کو زیر زمین بند کر دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دکھاؤ تو صحیح پبلک کو, لوگ کہیں یار جاپان ہے, تو وہ کہہ نہیں یار ہم نے کسی کو نہیں دکھانی ہے, نظر لگ جائے گی اس کو, ہم اس کو اب قیامت تک بند کر کے رکھیں. تو یہ بیکار کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو یار, تم ایک چیز بنائی ہے, تم نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے, تو استغفر اللہ, وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی, وہ میرا قصور نہیں ہے, وہ ان لوگوں کا قصور ہے کتاب والوں کا. خیر اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے, لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. خیر تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات, اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے؟ انسان نا. اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے, جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے. تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات, اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا, نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا. خدا کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی تو کر دیتے ہیں نا جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیسٹ لوگ ہیں, کہ یار بڑی عجیب ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, یا غور و فکر کر کے بنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے, یہ مخلوق صرف اور صرف یہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے, جو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے. اس میں یہ احساسات ہیں. باقی تو جتنے جانور ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ سورج کب نکلتا ہے, کب غروب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان میں تو ایک سے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں, بس اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں. یہ جو انسان ہے نا, یہ دیکھتا بھی ہے, حیران بھی ہوتا ہے, اور یہ جو ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے, اس میں سمجھتا ہے, یعنی بنانے والے کی کے کمال کو سمجھ سکتا ہے یہ کہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے.
اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بنانے والے کا انکار بھی کر سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے. جانوروں میں تھوڑی ہے یہ سب کچھ. تو اس سے پتا چلا بھائی انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس کے 6 فٹ کی 5.5 فٹ کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر باڈی کو آپ دیکھتے ہو تو پھر انسان کی واقعی 2% بھی زیادہ بول دیے, 0.5% کی بھی ویلیو نہیں ہے, بلکہ ٹکے کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کس کی بیس پہ؟ کھوپڑی. جو کھوپڑی انسان کے پاس ہے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے, وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. تبھی جنات میں نے نہیں سنا کوئی بڑا سائنٹسٹ گزرا ہو. سنا آپ لوگوں نے؟ جنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں نا ان کے نام کے ساتھ سر نیم شیطان ہوتا ہے. سر نیم کیا ہوتا ہے؟ شیطان. تو وہ ایک آئے تھے نا, ابھی ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں, وہ کہہ رہے تھے جنات جو ہے نا جس پہ جن چڑھا ہوا ہو, ٹی وی میں ایک فلم آئی ہے آج کل, رمضان میں زیادہ چلتی ہے وہ فلم. تو کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور یوں کر کے پلک نہ جھپک رہا ہو تو سمجھ لو یہ کیا ہے, جن کا بچہ ہے. اور بھی کچھ انہوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں, تو میں نے دیکھا تو مجھے وہی بندہ لگ رہا تھا کہ یار کچھ اس میں زیادہ علامتیں یہ پائی جاتی ہیں. خیر وہی جو روئے تھے بہت زیادہ بھائی, وہ ماں کے غم میں روئے تھے, تو اینکر کہہ رہا تھا مت رو میری ہنسی نکل رہی ہے, بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا ہوا ہے. اینکر بھی رونے کی صورت بنا رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے, لیکن اندر اندر سے وہ یہ کہہ رہا تھا کیمرہ آن ہے ورنہ میں تجھے رکھ کے چماٹ لگاتا, چپ کر جا, یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہوئے. تو اینکر کی ہنسی آ رہی تھی اصل میں اس کو, لیکن وہ اپنی ہنسی کو روک رہا تھا مجبوراً, کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو کہہ رہا تھا بس کر جاؤ. تو پھر اس نے جواب میں کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, دیکھ لیے گا دوبارہ وہ پروگرام. تو پاکستان کا پروگرام بڑھے گا کیوں نہیں؟ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگاؤ. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے, نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے, کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں, یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے, ابو حنیفہ شافعی ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو, جو غلطی کا اہل ہو, جو تحقیق کا اہل ہو, اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے, اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار, اس دفعہ غلطی ہو گئی, ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا, وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا, یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی, کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی, ورنہ تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر. وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں اذا اجتہد المجتہد, حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے فإن اصاب فلہ اجران, درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, وإن اخطأ فلہ اجر, غلطی کرے تو بھی اجر, کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے, آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو, بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا, آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں, آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے, اپنا فتوا دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے, یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے, یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, نہ دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل. فرمایا غلو و اغلو, وہ فتوا دیں گے, لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے, ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر, ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر خود بھی گمراہ ہوں گے, پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے, یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتوا دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو, کچھ تو سہارا لینا پڑے گا, کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتوا دینے کا اہل مفتی ہیں, عالم ہیں, مجتہدین ہیں, جن کو امت نے فالو کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے, اب سعودی عرب میں نہیں ہے, ملیشیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھیں تو دکھاؤ فتوا, آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی, آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتوا دیا, وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے. تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے, تو کہے گا ادھر جا کے فتوا دے. میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتوا دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم, الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے,
ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار، برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا، اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو، برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ کے، رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس، اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا، رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا، وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، ہم چینج نہیں کر سکتے تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی؟ برداشت کرو. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار، برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے، نسخے بتا رہا ہے، ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں، لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام؟ کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں، یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے، اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے، اپنی ذمہ داری پہ یوز. اتنا ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. تو خیر کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. میں بات کیا کر رہا تھا؟ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. نہیں، وہ جو یہاں کدھر سے بات آ گئی. خیر، تو شیطان جو تھا نا، شیطان، ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے. یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی. واقعی اس کی 2 ٹکے کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے. میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ نہیں، ملحد والی بات نہیں. خیر، میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا. تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا؟ تو شیطان جو ہے، ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے. ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا، اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے. بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم. دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یؤودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء. آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا. باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ. تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں. اس سے پتا چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے. تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا. تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں. گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے. آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے ہو. بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے. تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے. جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے. ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی. آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟
علم کی بیس پہ. آج علم کا رجحان بالکل ختم. ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہے. کتاب پڑھ لو لیپ ٹاپ پہ، نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم. کتابوں کا رجحان ختم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ علم کی بیس پہ دی. تکبر کی اس میں بھی اجازت نہیں اگر علم ہے، کیونکہ بھائی یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ شیطان کو بتا رہے ہیں کہ آدم کو تمہیں جو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی سے تم آگ سے، یہ فضیلت کی بیس نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بیس یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم. اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے. ابھی اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، پھر اللہ نے چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، سبحانک لا علم لنا. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ آپ. آدم علیہ السلام نے فوراً بتائے. تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ زمین پہ رہنے کے، زمین کی خلافت کا حقدار ہے، یہ سمجھے گا چیزوں کو. تو یہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے علم کی. تو شیطان کو بھی مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دھوکے میں آ گیا، وہ غلط فہمی میں آ گیا. تو میں یہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے چلا تھا کہ اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو، عربی میں مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. تو اردو میں مغرور متکبر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی کس میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ دھوکے میں. اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان، میں بہت عالی انسان ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کیا تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، شیر ہو گیا. خیر، تو وہی اپنے بارے میں نا اس خوش فہمی میں آ جاتا ہے انسان کے میں لگا لیتا ہے. اور جب دوسرے سے انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو پھر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ شیطان پر اور دوسری مخلوق پر، کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت. اب غلط سیکھے صحیح سیکھے یہ اس کی مرضی ہے. صحیح سیکھتا ہے تو سائنسی ترقیاں کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے، یہ صحیح راستہ ہے. غلط سیکھتا ہے تو چرس بنانا بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ انسان نے. کہیں سے انسان گزر رہا تھا، اس نے کوئی پتا کھا کے دیکھا تو دماغ سیٹ ہو گیا، اس نے اسی کے پاؤڈر بنا کے سب کو سیٹنگ پہ لگا دیا. جتنے بھی چرس اور ہیروئن کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے. کل پھر کوئی، میں سعودی عرب میں تھا نا، آج تو میں صبح ہی تو پہنچا ہوں سعودیہ سے، تو وہ چرس اور ہیروئن کا جو ہے نا ایک صاحب کا پتہ چلا، بڑے اسمگلر ہیں وہ، سعودی عرب میں نہیں، وہاں تو اڑا دیتے ہیں گردن. تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا میں. تو وہ بھی حاجی صاحب تھے. فرض کرو ستار بھائی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا دیتا ہوں، فرض یعنی حاجی ستار سمجھ لو، حاجی غفار، حاجی ستار. میں نے کہا یار حاجی تو ہٹوا دو یار، حاجی تو ہٹوا دو. تو اب انسان کو اللہ نے نالج دی ہے، وہ اسی نالج کی بیس پہ آگے بڑھتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے. کوئی اللہ کی معرفت میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے بول دیا بھائی ٹھیک ہے، اما شاکرن و اما کفور. ان میں کچھ نیک ہوں گے، کچھ برے ہوں گے. بروں کے لیے میں نے جہنم کی آگ بنائی ہے، نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت کے باغات بنائے ہیں. تمہاری مرضی، جس میں جانا چاہو. بتا دیا اس نے سب کچھ ہمیں، سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور غلط راستہ بھی بتا دیا. سیدھا راستہ زنا سے بچنے کا راستہ، نماز پڑھنے کا راستہ، ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داری جوڑنا. اسلام کے بیسک احکام بہت ایزی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. یہ تو لوگ اسکالرز کو سن کے نا کھوپڑی خراب ہو رہی ہے ان کی، پیچیدہ بنا رہے ہیں اسلام. میں بھی سعودی عرب میں جب بھی جاتا ہوں تو بعض دفعہ سعودی بھی میرے پیچھے نماز مجھے ہی آگے کر دیتے ہیں، مسلح پہ آپ نماز پڑھاؤ. کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو، آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا، کہیں بھی نہیں. وہاں کے عرب علماء جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلافی، وہ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں، بہت محبت سے، لگتا ہے کوئی صاحب علم ہے. ہمارے یہاں دیکھو ٹانگے کھینچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. منجی ٹھوک دی فلانے کی، یہ ٹھوک دی فلانے کو، یوں ٹھوک دیا. یہ کیا ہے چل رہا ہے یار؟ شائستہ زبان کوئی پڑھے لکھے، ایسا لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کی زبان ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء کو آپ سنو، ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے بھی ہمارا بعض چیزوں میں علمی اختلاف ہے، وہ تو علماء کا ہو سکتا ہے کسی سے بھی کسی چیز میں علمی اختلاف. میجورٹی تو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہاں چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری دباؤ ہے ان کے اوپر یا کیا کیا انہوں نے، واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بھی ہو، وہ ان کی باتوں میں، ان کے بیانات میں اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے.
اخلاق سیکھتا ہے انسان ان سے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا. ابھی جب سعودی ایئر لائن میں آپ کو پتا ہے نماز کی جگہ ہے, تو جتنے وہ کریو تھے اس کے اندر آ گئے فجر کے ٹائم پہ, تو مجھے انہوں نے آگے کیا نماز کے لیے, وردی میں تھے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر کہ عام طور پہ جہازوں میں ایسے جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میرے ساتھ جو سفر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سعودی لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ تو نماز پڑھتے ہیں یار. کہتے ہیں نہیں پڑھتے آج کل خراب. میں گیا ہوں تو فجر پڑھنے کے لیے, تو وہاں پورا کمرہ تھا سارے, وہ مجھے تو لگ رہا تھا کو پائلٹ یعنی جو سینئر پائلٹ تھا وہ تو جہاز سنبھالا ہوا تھا, یا اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا باقی جو عملہ تھا وہ تو آیا ہوا تھا. مجھے دیکھا داڑھی ہے آگے کر دیا نماز کے لیے. تو ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے. آپ رفع الیدین کریں نہیں کریں, زور سے آمین کہیں آہستہ آمین کہیں, کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے کوئی ادھر باندھ رہا ہے کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. ایک ہی صف میں ایک آدمی ہوگا ہاتھ چھوڑ رہا ہوگا, ایک ہی صف میں ہاتھ باندھا ہوا ہوگا. جب ان کے علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی رائے بتا دیتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ راجح ہے, یہ بھی ایک قول ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک قول ہے بھائی, ٹھیک ہے یہ بھی. جب علم ہوتا ہے تو انسان میں اعتدال ہوتا ہے, جب علم نہیں ہوتا تو یہ یہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, منجی ٹھوک دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. خیر کہاں چلے گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, صاحب علم اور کم علم برابر بولو نہیں ہو سکتا. تو علم حاصل کرنا چاہیے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اصل ٹاپک تو جو میرا میں اس کی طرف آ رہا ہوں ابھی, جو میں مغرور کے لفظ کو لے کے چلا تھا, لیکن بیچ میں اتنی ایک بات آ گئی نا, پتے کی بات آ گئی کہ ہمیں علم کو بڑھانا چاہیے. علم کو بڑھائیں کیسے ہم, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ میرے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں ہٹ رہا ہوں. میں تو آج دنیا دھوکے کا گھر ہے اس کو ایکسپلین کرنا تھا, موضوع سے ہٹ گیا ہوں, لیکن کچھ چیزیں موضوع سے ہٹ کے آ جاتی ہیں, وہ اگر اسی وقت پارسل کر دی جائے تو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو علم کے لیے نا, علم کے لیے سب سے پہلے آپ زبان سیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر بچے کو شروع میں اے فار ایپل, الف سے انار, بے سے بکری یا بے سے بابا یا کچھ بھی سکھا دو آپ, بے سے بی فار بیلون, سی فار کیٹ, یہ ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے. کیوں سکھایا جاتا ہے کہ آگے جتنے بھی علوم ہیں وہ کسی نہ کسی زبان میں ہوں گے. کتابیں, تحریریں, قرآن نے بھی کیا کہا ہے کہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے پہلے اقرا کہا کہ پڑھو, اور پھر قلم کی تعریف کی اللہ نے کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. اس میں اشارہ تھا کہ قرآن بھی قلم سے محفوظ ہوگا, قلم سے لکھا جائے گا. تو سب سے پہلے زبان, اس لیے جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے بچوں کو وہ بڑی زبانیں سکھائے, زبان سکھائے. آج کل دنیا میں بڑی زبانیں کون سی ہیں, عربک اور انگلش, یہ دو بہت بڑی بڑی زبانیں ہیں. عربک چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی 20 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے عربی. ہمارے وہ بالکل اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے لوگ. اور انگلش وہ بین الاقوامی زبان ہے, اور اردو بھی کوئی چھوٹی زبان, ہندی اردو ایک ہی ہے. کتنی بڑی آبادی ہے یہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو ملاؤ آپ تو کتنی بڑی آبادی بن جاتی ہے. تو ان میں اردو تقریباً سب سمجھتے ہیں, وہ ہندی کہہ لو اردو کہہ لو ایک ہی بات ہے وہ. تو اپنے بچوں کو یہ 3 زبانیں فوکس کریں, یہ سکھائیں. اگر یہ نہیں سیکھی انہوں نے یہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. میں جہاز میں آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ابے تو کیا کر رہا ہے یار, اتنا بڑا آدمی ہے تو سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا. ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا. یعنی افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں, اپنا دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا. ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے کہ بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو, یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے, لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ. یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے. آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے. وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو.
تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر, تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر. تو متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. اور غرور کہتے ہیں دھوکا دینے والا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکا دے گی تمہیں. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکے باز آدمی جھوٹ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ بولو, جھوٹ بول. ایک دھوکے دار دکاندار ہے, جو مال دکھائے گا وہی بیچے گا, یا جو دکھا رہا ہے بیچ کچھ اور رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اگر ایک دکاندار ایسے ہے کہ جو مال آپ کو دکھایا بالکل چھان پھٹک کے آپ نے چیک کیا وہی آپ کو اس کی مناسب قیمت پہ بیچ دیا, اس کو دھوکے باز کہیں گے یا ایماندار کہیں گے؟ ایماندار. دھوکے باز اس کو کہتے ہیں کہ مال دکھائے کچھ اور پہنائے کچھ اور. اس کی جو اوریجنل قیمت تھی اس میں بھی ڈنڈی مارے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نہ بتائے بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کے بتائے. اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی وہ بتا رہا ہے. دو چیزیں جس دکاندار میں ہوں گی وہ دکاندار کہلائے گا دھوکے باز. یہی دو چیزیں دنیا میں ہیں. دنیا کیا کرتی ہے؟ ہمیں دنیا کی نعمتیں جس طرح دکھاتی ہے اس طرح ہے نہیں ہے, اور جتنی قیمت اس کی بتاتی ہے یہ اتنی ویلیویبل ہے نہیں. یہ نہیں کہ ویلیویبل نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ اس کا قرآن انکار نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے ان کی بھی ویلیو ہے, تبھی جس کو دنیا کی نعمت ملے قرآن اس کو نعمت ہی کہتا ہے, نعمت ہے. لیکن یہ دنیا تمہیں جو بتا رہی ہے نا کہ اس کی قیمت اتنی ہے, اللہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو. کہ تھوڑی قیمت پہ تھوڑی جان لگانی پڑتی ہے, بہت زیادہ جان نہیں لگانی. تھوڑی قیمتی چیز کو بہت زیادہ نہیں سر مسلط کیا جاتا. دیکھو ایک سونے کی انگوٹھی ہے, ایک لوہے کی انگوٹھی ہے, دونوں پہ ایک جیسا دل دو گے آپ. جتنا غم سونے کی انگوٹھی چھننے پہ ہوتا ہے لوہے کی پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا بھائی. تو دنیا ہمیں کیا کرتی ہے؟ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے نہیں جتنی ہمیں یہ بن سنور کے, جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر لیا آپ نے. چڑیل کو کیا کر لیا؟ ابھی یہ نہیں میرے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے. ایک صاحب رشتے لینے کے لیے گئے کہیں, تو آپ کو بھی میں ان کا میرا نہیں ہے بھائی یہ تجربہ, ان کا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے, منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا, اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے, لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے, یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں, ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب؟ پہلے تو شکل ہوتی ہے نا, بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہو شکل اچھی نہ ہو. تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا, اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم, اسے کیا کہتے ہیں؟ علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے. یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو. کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل. یہ ان کی رائے ہے بھائی, مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ. تھوڑا بہت تو معاشرے کو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے, کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے, پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے نہیں کر رہے, یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی, اب اللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ بحریہ ٹاؤن, یہ ڈیفینس کے بنگلے, یہ بڑی بڑی گاڑیاں, انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے, جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس, اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی, اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مل جائے ٹھیک ہے, شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا
سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں, ریڑیاں لگاتے رکشے والے, وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون, یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے, ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں, ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم, تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ.